صحبي نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعات. Now the much awaited moment of the summit. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم خود تشریف نہیں لا سکے، لیکن وہ آپ لوگوں سے ابھی آڈیو نوٹ کے ذریعے مخاطب ہیں. مولانا عبدان کاکر خیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کے فرمائش کے مطابق میں یہ پیغام ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد البرہان کی تیز رفتار کامیابی پر مولانا عدنان کاکا خیل صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام میں برکت، صدق اور اخلاص اور زیادہ سے زیادہ نافعیت پیدا فرمائے. اس کے بعد میں ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جو البرہان کے زیر انتظام تعلیم و تربیت کے ایک کورس سے گزرے ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ الحمدللہ ان حضرات کے لیے یہ کورس بہت مفید اور نافع ثابت ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی زندگی میں اس کورس کے فوائد کھلی آنکھوں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر مجھے خود حاضر ہونا تھا اور میں خود آ کر ان حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا اور اپنی کچھ باتیں بھی ان حضرات سے عرض کرتا، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ پہلے میرے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، اس کی وجہ سے اطراف عالم سے لوگوں کی آمد و رفت مسلسل جاری ہے، اور صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے لوگ سفر کر کر کے آ رہے ہیں. تو ایسے میں مناسب نہیں تھا کہ میں یہاں سے سفر کر کے کہیں اور جاؤں اور ان کا استقبال نہ کر سکوں. اس بنا پر مجھے یہاں رہنا پڑا، لیکن الحمدللہ میرے بیٹے ڈاکٹر عمران اشرف صاحب سلمہ وہاں پر میری نیابت میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ میری نیابت کا حق ادا کریں گے. اس موقع پر میں ایک مختصر بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جن حضرات نے اس کورس میں شرکت کی ہے، انہوں نے علم کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو شخص دین کے علم سے متعلق کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، اس کے اوپر بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہیں، اور وہ اتنے فضائل ہیں کہ ان کو مختصر وقت میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، یہ کائنات بھی اس نے بنائی. تو جب ہم اس کائنات میں پیدا ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہیں، تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں کسی نہ کسی علم کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے اور دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا تو قرآن کریم میں ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا، تو اس لیے کہ بغیر اس کے ایک انسان کی حیثیت میں بندہ زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ اب یہ علم حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذرائع ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم ہمیں اپنے ظاہری حواس سے ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، کان سے سن کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، ناک سے سونگھ کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، ہاتھ سے چھو کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا علم کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہ حواس بنائے ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا، یہ سارے حواس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک مخصوص دائرے میں ہے، اور اسی دائرے کی حد تک وہ محدود رہتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں ہمارے حواس مکمل علم عطا نہیں کر پاتے، بلکہ ہمیں اس موقع پر حواس ناکارہ نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کرنے کے لیے ایک اور چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے عقل۔ تو جو چیزیں ہمیں حواس سے محسوس نہیں ہو سکتی، آنکھ سے دیکھ کر نظر نہیں آتی، کان سے سن کر ہم اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور ہاتھ سے چھو کر بھی ہم اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ علم ہمیں عطا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز آپ لے لیں، تو مثلا یہ قلم ہے، تو یہ قلم میرے سامنے ہے، اور میں آنکھوں سے دیکھ کر یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ قلم ہے، اور اپنے ہاتھ سے چھو کر میں یہ پتہ لگا سکتا ہوں کہ اس قلم یہ کس میٹل سے بنا ہوا ہے، اس کا میں ہاتھ سے چھو کر بھی علم حاصل کر سکتا ہوں، اور میں اس سے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھی یہ علم حاصل کر سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے اس قلم کے ذریعے لکھنے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ حواس کام نہیں دیتے، مثلا یہ کہ اگر میں یہ چاہوں کہ اس قلم کا استعمال کروں، تو اس قلم کے استعمال کرنے کے لیے اگر میں کوئی تحریر لکھنا چاہوں گا، کوئی خط لکھنا چاہوں گا، تو یہ قلم خود سے وہ تحریر یا خط نہیں لکھ سکتا، مجھے وہاں پر اپنی عقل کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور عقل کے استعمال سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا لکھوں، اور اسی کو استعمال کر کے میں کوئی مضمون لکھتا ہوں، کوئی خط لکھتا ہوں، تو میری عقل مجھے رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن جس طرح حواس ساری چیزوں میں ہمیں علم عطا نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک دائرہ ہے، ان کی ایک اسفیئر اور یا جورسڈکشن ہے جس کے اندر رہ کر وہ کام کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں کر سکتے، اور ان کے اندر بھی آپس میں ترتیب یہ ہے کہ ہر ایک حادثہ وہ اپنی ایک خاص دائرے کے اندر محدود رہتا ہے۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی، کان سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اور اسی طریقے سے ہاتھ سے ہم چھونے کا کام لے سکتے ہیں، دیکھنے کا نہیں لے سکتے۔ تو اسی طریقے سے حواس کا خمسہ کا دائرہ بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں سے عقل کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ تو جس طرح یہ 5 حواس جو ہیں، یہ ایک خاص حد تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں علم عطا کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ تو عقل بھی لامحدود نہیں ہے، وہ بھی ایک مرحلے پر جا کر کام چھوڑ دیتی ہے۔ کام چھوڑنے کے معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں صحیح
علم عطا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ مثال میں ابھی جو قلم کی مثال دے رہا تھا، تو اس میں حواس سے اور عقل سے میں نے یہ تو معلوم کر لیا کہ یہ قلم لکھنے کے لیے ہے، اور اس میں اگر کوئی مضمون میرے ذہن میں ہے تو وہ میں لکھ سکتا ہوں، لکھ رہا ہوں۔ لیکن کون سی بات ایسی ہے کہ جو لکھنی چاہیے اور کون سی بات ایسی ہے جو لکھنی نہیں چاہیے، یہ ایک سوال ہے کہ جو ایک پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مکمل جواب عقل نہیں دے سکتی، تنہا عقل نہیں دے سکتی، کیونکہ عقل بہت سی باتوں کے بارے میں انسان کو یہ بتائے گی کہ یہ فلاں بات لکھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فحاشی کی بات لکھنی ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ انسان آزاد ہے، اور انسان کا قلم بھی آزاد ہے، اس کا ذہن بھی آزاد ہے، جو آزادی کے ساتھ جو بھی انسان کے ذہن میں آ رہا ہے وہ لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دلیلیں عام طور سے دی جاتی ہیں۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ کہا جاتا ہے کہ عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے رائے کی اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، تو اگر وہ کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو آج کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ آزادی اظہار رائے کا نام استعمال کرتے ہیں وہ یہ بتانے سے معذور ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی کیا حدود ہیں، کیا لیمٹس ہیں، اور کس حد تک اظہار رائے انسان کے لیے جائز ہے اور کس حد تک وہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے آزادی اظہار رائے کے نام پر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے، اور ان کے لیے اپنی عقل سے یہی جواز فراہم کیا کہ انسان اپنی رائے کا اظہار میں آزاد ہے، لہذا اگر وہ کوئی یہ اس طرح کے خاکے بناتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ عقل اس کو وہاں لے جا رہی ہے، اور اس عقل کے اوپر پھر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ چنانچہ ایک ہی عقل، وہی عقل ایک شخص کو ایک سمت میں لے جا رہی ہے، دوسرے کو دوسری سمت میں لے جا رہی ہے۔ جو لوگ پہلے اشتراکیت کے حامی تھے وہ بھی عقل کے دلائل پیش کرتے تھے، جو سرمایہ داری کے حامی ہیں وہ بھی عقل کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ پوری فلسفوں کی ایک تاریخ ہے، اس کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کتنی متضاد راہوں پر گیا ہے۔ اب اس میں سے کون سی راہ صحیح ہے، کون سی غلط ہے، اس کا فیصلہ میری عقل کی بنیاد پر کیا جائے تو کوئی عالمگیر حقیقت وجود میں نہیں آتی۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عقل انسان کو مختلف راہوں میں بھٹکا رہی ہو، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کا نام ہے وحی الہی۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنے کتابوں کے ذریعے انسان کو بتاتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ عقل کی فلاں رائے درست ہے، فلاں رائے درست نہیں ہے۔ اب فرض کیجئے کہ آج یہ دنیا میں مسئلہ چلا ہوا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جس قاتل نے دوسرے کی جان لی تو اس کو چاہیے کہ عبرت کا نمونہ بنایا جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے، تاکہ جو مقتول ہوئے ہیں اور مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ ہمارے قاتل سے بدلہ لے لیا گیا۔ لیکن دوسری طرف عقل یہ کہتی ہے کہ ایک جو مقتول تھا، جس کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ تو بیچارہ کا مقتول ہو گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کے نقصان کی کوئی تلافی کر نہیں سکتا، جو اس کی بیوی تھی وہ بیوہ ہو گئی، اس کو کوئی شوہر واپس نہیں لا سکتا، اس کے لیے شوہر واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ایک آدمی کے ساتھ تو یہ بات ہو گئی، اب جو مجرم ہے اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو بے شک
اس کے جرم کی تو ایک طرح سے سزا مل گئی، لیکن اس کے بچوں نے کیا قصور کیا ہے، اس کی بیوی نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح بیوہ کیا جائے جس طرح کہ مقتول کی بیوی بیوہ ہوئی تھی، ان کے بچوں کو اسی طرح یتیم کیا جائے کہ جس طرح مقتول کے بچے یتیم ہوئے تھے. تو لہٰذا کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اس کا خاندان اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو. یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے. اب دونوں عقلی دلیلیں ایک ساتھ پیش کی جا رہی ہیں، دنیا میں اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں اور دونوں متضاد راہوں پر لے جا رہی ہیں. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی ضرورت ہوتی ہے. وحی آتی ہے تو وہ انسان کو بتاتی ہے کہ لقد کان لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کہ قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، یا اولی الالباب، عقل والو. جو صرف عقل کے تیر چلا رہے ہو تمہیں مختلف راہیں نظر آئیں گی عقل کے ذریعے، لیکن حقیقت وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ قصاص لینے میں ہی زندگی ہے تمہارے لیے. تو یہاں وحی آ کر ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو اسلام یا دین در حقیقت وحی کا نمائندہ ہے، اور وہ انسان کو زندگی کے مختلف شعبوں میں جو بتاتا ہے کہ اس کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کون سا اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک بہت بڑا علم پیدا فرمایا ہے جو وحی پر مبنی ہے. وہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. اس کے ذریعے ہمیں اس جگہ پر رہنمائی ملتی ہے جہاں ہماری عقل یا تو کام نہیں کر رہی ہوتی یا ہمیں غلط سگنل دے رہی ہوتی ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ وحی نازل فرماتے ہیں. اب انسان کا کام یہ ہے کہ اس وحی کے احکام کو پوری طرح جانے، اور اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حصے رکھے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وحی کے احکام کو سمجھنے کا اور جاننے کا وہ فرض عین ہے، یعنی ہر انسان کے ذمے فرض ہے کہ وہ اس حد تک علم حاصل کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے پتہ چلے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، ہمیں عبادات کس طرح انجام دینے چاہیے، معاملات کیسے کرنے چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو یہ بنیادی باتوں کا علم ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. البتہ ہر اس علم کے پھر آگے تفصیلات ہیں، اس کے مختلف سورسز ہیں جن سے کہ شریعت کے احکام معلوم ہوتے ہیں. ان کی تفصیل جاننا ہر ایک انسان کا فرض کے اوپر فرض عین نہیں ہے. البتہ وہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر معاشرے کے اندر اور اپنے ماحول کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورا علم حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، یا تو وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیتے ہیں، پھر دوسروں کے ذمے اس کا حاصل کرنا ضروری نہیں رہتا. لیکن فرض عین جتنی چیزیں ہیں ان کا علم ہر انسان کو ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ کسی جگہ ملازمت کر رہا ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو، چاہے وہ لائر ہو، جس فیلڈ کے اندر بھی وہ کام کر رہا ہو، اس فیلڈ سے متعلق جتنے ضروری احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ البرہان کے ذریعے ایک بڑی خدمت یہ انجام دی جا رہی ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات کو دین کا فرض عین حصہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر لوگ تیار ہو رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی ایک عظیم خدمت ہے کہ لوگوں کو ان کے فرض عین کی طرف متوجہ کرایا جائے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر رفتہ رفتہ ایسے لوگ کثرت سے پیدا ہوں گے
جو دین کی بنیادی حقائق سے پوری طرح باخبر ہوں گے، اور پھر ان میں سے وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے اس علم کو اور آگے بڑھائیں، اور شاید مولانا عدنان کاکڑ خیل صاحب کے ذہن میں اس کا بھی تصور ہے، اور وہ انشاءاللہ اس ادارے کے ذریعے یہ خدمت انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور ان کو ترقی عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے خیالات کو، اپنے اظہار رائے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع